ENN ٹی وی کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان غفران عباسی۔ آج کا شو کافی دلچسپ ہے۔ آج کا شو کافی دلچسپ ہے تہذیب کے حوالے سے اور کلچر کے حوالے سے۔ آج ہم اسلام آباد کے نمائشی سینٹر لوک ورثہ میں موجود ہیں، جہاں پر ایک عید ملن شو کا انعقاد کیا گیا ہے سرائکی جرنلسٹ فورم کی طرف سے، جہاں پر مختلف قسم کے گلوکار موجود ہیں اور کچھ سرائک سے وسیب سے تشریف لائے ہیں۔ آئیے کہ ان سے ملاقات کراتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حمید لنگا، جو کہ سرائکی جرنلسٹ فورم کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اور ہمارے اس ایونٹ کی کوریج کی۔ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ہمارا ایک فورم ہے سرائکی جرنلسٹ فورم کے نام سے، جو پیورلی کام کرتا ہے سرائکی جرنلسٹ کی ویلفیئر کے لیے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، ان کی ٹریننگ کے لیے، اور خاص کر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ساؤتھ پنجاب سے آتے ہیں ان کو یہاں پر آن جاب ٹریننگ دینا اور ان کے لیے مختلف جو ہے جرنلزم کے حوالے سے ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یہاں پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ساؤتھ پنجاب کے ایشوز ہیں ان کو بھی ہم اس فورم کے تھرو ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ارباب اختیار تک پہنچیں اور ان کو جو ہے ان ایشوز کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکے۔ یہ چونکہ عید تھی اور عید کے بعد جو ہے وہ ہم نے ایک ایونٹ رکھا تھا تاکہ یہاں پہ جو ساؤتھ پنجاب سے لوگ آباد ہیں اسلام آباد میں، ان کو ایک اپنے کلچر سے جوڑنے کے لیے۔ جی، سرائکی گلوکارہ شیلا حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آج کے ایونٹ کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں۔ جی میڈم، کیا کہیں؟ جی السلام علیکم جی، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ سرائکی رنگ دے وچ آ کے بہت اچھا لگا ہے، اور اسی طرح ساڈے فنکاراں دے واسطے یہ چیز سوچی جانی چاہیے، اور سرائکی رنگ نے ساڈے واسطے بہت اچھا سوچا اور اس طرح ہونا چاہیے۔ لوک ورثہ اسلام آباد میں جی، لوک ورثہ اسلام آباد دے وچ آ کے سانوں بہت اچھا لگا ہے، اور انہاں پروگرام کرایا ہے، بہت اچھا کرایا، اور فنکاروں نے بہت عزت ہے۔ دیکھیں، سرائکی زبان کی جو مٹھاس ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگوں میں اس کی اٹریکشن بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگوں کی بڑی تعداد سرائکی زبان کو سننے اور محسوس اور اس کی مٹھاس کو فیل کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ آنے والا جو وقت ہے کچھ سالوں بعد وہ اس زبان کی ترقی کا باعث بنے گا، اور لوگوں میں جو دن بہ دن انٹرسٹ پیدا ہو رہی ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے جو 8-10 سالوں میں یہ زبان پاکستان کی چند جو مشہور زبانیں ہیں، جو سب سے زیادہ پسند کی جانے والی زبانیں، ان زبانوں میں ان کا شمار ہوگا۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لوگوں کا جو رش ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ اس زبان سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے یہ زبان اپنے مٹھاس کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ جی السلام علیکم، میرا نام زینی ہے اور میں ڈی جے بھی ہوں، FM ورلڈ پاکستان سے شو بھی کرتی ہوں سنڈے اسپیشل۔ لیکن یہ ہے کہ آج کا فنکشن بہت اچھا لگا، اور میں سمجھتی ہوں کہ سرائکی ایک بہت میٹھی زبان ہے۔ گو کہ میں سرائکی نہیں ہوں، بٹ سرائکی شو میں آ کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے واقعی آج عید ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ کسی ایک زبان کا نہیں ہے، ہر زبان کا ہے، ہر میٹھی زبان پاکستان میں پائی جاتی ہے، اور ایسا ہونا چاہیے۔ ایسی شوز ہم سب کو مل بیٹھنے کا موقع دیتے ہیں، اور کیونکہ ہمارا ملک پاکستان ایک ہے، ہم ایک ہیں، اور ساری زبانیں بھی ایک ہیں، اور ہم ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے اس زبان کو بھی بہت پیارا، بہت خوبصورت اور میٹھی زبان ہے۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں مہوش چودھری، جو اس ایونٹ کو ہوسٹ کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، ہم سے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں لوگ ورثہ میں ایک سرائکی کلچر کا پروگرام ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس طرح کی ثقافت سے ذرا دور ہو چکی ہے۔ تو جب اس طرح کے ایونٹس یہاں ہوتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ شو کروا رہی ہے، وہ اس کو پتہ چل رہا ہے کہ ثقافت کیا ہے، کلچر کیا ہے، جو سرائکی زبان ہے وہ کیا ہے۔ تو میرے خیال سے اس طرح کے جو ایونٹس ہیں وہ ہوتے رہنے چاہیے، نہ کہ اسلام آباد میں بلکہ پاکستان پورے میں اس طرح، کیونکہ ہماری جو نئی یوتھ آگے آ رہی ہے اس کو پتہ چلے کہ جو ڈفرینٹ زبانیں ہیں، ڈفرینٹ کلچر ہے وہ کیا ہے۔ سو میرا کہنا ہے کہ سب ایونٹس ہونا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔
یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہر شعبان صاحب، اور یہ ہمیں سرائکی کے مرزا غالب یعنی کہ شاکر شجاع آبادی کا کچھ کلام سنائیں گے. آپ سے گزارش ہے. بنا خواہش دے داتاں تے جے کیتے غور تو نظریں، تڑپ دیاں خواہشاتاں تے جے کیتے غور تو نظریں، دھماکے کو منیں دے کوئی تے کوئی کن کو منیں دا ہے، ڈوہائیں وارداتاں تے جے کیتے غور تو نظریں، جے ہر ایک شاید دی سمجھ آندی تیرا شاکر ولی ہوندا، فقط دو چار ایتاں تے جے کیتے غور تو نظریں. پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ جناب اعظم گل صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں آج کے شو کے حوالے سے. جناب، وہ قومیں جو ہیں وہ ہمیشہ ترقی کی منازل طے کرتی ہیں جو اپنے ماضی کو یاد اور مستقبل پہ نظر رکھتی ہیں. تو جس طرح کہ یہ ہمارا جو ماضی ہے، جو کہ ہمارا حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہماری روایات ہیں، ہمارے اقدار ہیں، ہمارے جو سارا جو بیس کرتا ہے کلچر کے حوالے سے، اس کو ہم جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ بھول رہی. اس طرح کے ایونٹ جو ہیں اس سارے معاملات میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں کہ ہماری آنے والی جو نسل ہے یا جو ہمارا جو زمانہ گزر رہا ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کلچر کیا تھا. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کہ یہ سرائکی صوبے کے حوالے سے بھی ایک تحریک کا انہوں نے باقاعدہ طور پر آغاز کیا ہے، تو اس حوالے سے بھی اس کی ایونٹ جو ہے وہ تجدید عہد کا بھی جو ہے وہ نہ صرف متقاضی ہوتے ہیں بلکہ تجدید عہد کے لیے بھی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. تو اس طرح کے ایونٹ جو ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں، بلکہ ہونے چاہیے. بلکہ ہر شہر میں، ہر سٹی میں کوئی بھی کلچر ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، سرائکی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، اس کا اپنے اپنی جگہ پہ جو ہے وہ بڑا اہم رول ہے. ان کلچرز کو تمام کلچرز کے ملنے سے جو ہے وہ پاکستان بنتا ہے. تو پاکستان کی تکمیل کے لیے، پاکستان کی بقا مکمل ہونے کے لیے، جس طرح کہ یہ تمام کلچرز کا یکجا ہونا، تمام کلچرز کی اپنی یاداشت و عادات و اطوار کا جو ہے وہ دوبارہ اس طرح کی ایونٹس کا انعقاد ہونا یقیناً جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں سپٹین رضا لودھی صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی، میں سیکرٹری اسلام آباد کرسچن لائنز کلب کی حیثیت سے اس وقت آپ سے مخاطب ہوں. لوک ورثہ اور اسلام آباد کرسچن لائنز کلب کی جانب سے تقریب کا اہتمام بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ نظر انداز فنکار جو سرائکی وسیب کے دور افتادہ علاقوں میں ہیں، جہاں حکومت بھی اس بات کی آرزو کر رہی ہے کہ ہم سرائکی کاز کو، سرائکی صوبے کو مین سٹریم میں لائیں گے، اس کے صحیح معنوں میں اقدامات کو عملی شکل دینے کے لیے آج کا یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ان فنکاروں کو بلایا گیا جن کو کبھی اسلام آباد میں فن پرفارمنس کرنے کا موقع نہیں ملا. ایک اچھی سی چھوٹی سی ایفرٹ سول سوسائٹی کے اداروں نے کی، اس امید کے ساتھ کہ میرے ملک میں امن کی آشا ہو، میرے ملک میں خوشحالی کا پیغام پھیلے، میرے ملک میں لوگوں کو جڑنے اور ملنے کا مواقع ملیں، تاکہ دوستی، امن، بھائی چارہ جس کا درس حضرت خواجہ فرید نے دیا، جس کا درس دیگر تمام اولیاء اللہ نے دیا، جس کا درس ہماری تعلیمات کا خاصہ ہے، اور بنیادی آئین کے اندر یہ بنیادی حقوق بھی حاصل ہیں. ہم لوگوں کو ملا کر ان میں خوشیاں بکھیریں، مسکراہٹیں بکھیریں. لہذا سارا بنیادی مقصد بھائی چارے دائرے چ رہ کر قومی دیگر قومتیاں کو نال ملائے. یہ نہیں کہ آج دے پروگرام صرف سرائکی کٹھن، ہر زبان بولن والا، ہر انسان دوست، ہر انسانی حقوق کی پاسداری کرنے والا، ہر ادب دوست، ہر قلمکار، ادیب، شاعر، دانشور، ہر کیٹیگری کے لوگ آج موجود ہیں کہ اپنی فیملیاں نال آئیں. ایک بھرپور شام آج 3-4 گھنٹے تو مشتمل پروگرام چلتا پہ، بڑے پرامن انداز، بڑے خوشگوار ماحول اور خوبصورت فضا اور ہوا کے ماحول اسلام آباد جو پروگرام کیا. میں انتظامیہ کو شکریہ ادا کرے سا، خصوصاً لوک ورثہ انتظامیہ کا کہ جنہوں نے پروگرام کے انعقاد مدد کی تھی. اور میں ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات کا بھی شکریہ ادا کرنا جنہیں پہلی مرتبہ سرائکی پروگرام کے انعقاد دلچسپی کی تھی اور انہیں منتظمین کو پروگرام کرنے کی اجازت دی تھی. جو قومیں اپنی زبان، اپنی تہذیب بھول جاتی ہیں، وہ اپنی پہچان کھو دیتی ہیں. اسی حوالے سے آج یہ سرائکی جرنلسٹ فورم کی طرف سے یہ شو آرگنائز کیا گیا تھا. آپ نے دیکھا مختلف موسیقار، گلوکار اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس محفل میں، اس میلے میں آج شرکت کی. یہ اس چیز کا پہچان ہے کہ ہماری زبانیں ہماری امانت ہیں، ہماری پہچان ہے، ہمیں انہیں زندہ رکھنا پڑے گا. بہت شکریہ.